کہ ایک بوند کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. تو پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ باپ کو جنت کا دروازہ کیوں کہا گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ باپ کو جنت کا دروازہ بتایا گیا ہے. اصل میں آپ اس طرح سے دیکھیں اس چیز کو کہ کہیں آپ اگر سفر پہ جاتے ہیں، ٹرین ہو، بس ہو یا جہاز ہو، تو آپ ٹکٹ جو ہے وہ جگہ پہ پہنچ کے نہیں لیتے بلکہ پہلے لینا پڑتا ہے. جی. تو جنت کا ٹکٹ ہے یہ ماں باپ. اللہ رب العزت نے یہاں ماں کے پیروں کے نیچے جنت اور باپ کو جنت کا دروازہ کہلوایا اپنے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیونکہ ٹکٹ پہلے لینا ہوتا ہے تو انہیں ہمیں یہاں دنیا میں دے دیا کہ ان کی خدمت، ان کی محبت، ان کی قدر کرو گے تو جنت اپنے آپ آسان تمہارے لیے ہو جائے گی. دروازے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دروازہ بند ہو تو آپ انٹر نہیں ہو سکتے. تو اپنے باپ کی خدمت، ان کی محبت اور ان کی توقیر بہت ضروری ہے. یہ جو آپ نے ابھی شروع میں بات کہی ہے کہ ماں جو ہے وہ ایکسپریسو ہوتی ہے، وہ بچے کو چمٹا بھی لیتی ہے، اس کے دکھ میں رو بھی دیتی ہے اسے اب الگ الگ ناموں سے کہ میرا پتر، میرا لاڈلا، میرا پیارا. باپ جو ہے وہ ایکسپریسو نہیں ہوتے کیونکہ بچپن سے وہ تھوڑا سا ایک روب رکھتے ہیں، ایک ایگو بھی ان کی ہوتی ہے. تو وہ حالانکہ کرنا چاہیے، ایکسپریشن آنی چاہیے، بچوں کے سامنے محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، لیکن باپ نہیں کر پاتے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کو پیار نہیں ہے. باپ جو ہے اگر پیار نہ ہو تو آپ یہاں تک پہنچے ہی نہ. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، ہیرو بیہائنڈ دا سین. اب ہم لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں، ہم سے پہلے کیمرہ مین ہیں، لائٹ مین ہیں، یہ سب ہیرو ہیں جنہوں نے ہمارے لیے ارینجمنٹ کیے ہیں. اسی طرح سے ہمیں یہاں تک پہنچانے میں ہماری تعلیم، ہماری صحت، ہمارا تمام تر جو بھی رتبہ ہے معاشرے میں اس وقت، اس کے پیچھے ہیرو ہمارا باپ ہوتا ہے. کس طرح اپنی خواہشات کو مار کے ہماری خواہشیں پوری کرنا. میرے یاد ہے اپنے والد کا، آپ یہ دیکھیں کہ 40-50 سال پسینے بہا کے اپنی اولاد کو کچھ بنا دینا، تو اور ایکسپریس بھی نہ کرنا. ماں ایکسپریس کر دیتی ہے مگر باپ نہیں کر پاتا. اولاد کا بھی یہ حق ہے. میں سعودیہ گیا ایک بار تو میں نے دیکھا وہاں بچے جو ہیں وہ اپنے باپ کا ہاتھ چومتے ہیں اور ماتھا چومتے ہیں. مطلب یہ ایکسپریشن آنے چاہیے بچوں کے چہرے سے بھی اور ان کی حرکتوں سے بھی کہ باپ کو یہ لگنا چاہیے بڑھاپے میں کہ واقعی اندر سے تھینکفل ہیں میرے لیے کہ میں نے جو ان کے لیے محنتیں کی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ جو کچھ ہے آج یہ میری وجہ سے ہے. کیونکہ اگر یہ بیٹے جو ہیں وہ یہ بات ظاہر کرتے رہیں گے باپ کے اوپر کہ ہم جو کچھ آج معاشرے میں ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہیں، تو باپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا. اس کی 40-50 سال کی تھکن اترتی رہے گی کہ واقعی یہ میرا احسان مان رہے ہیں. حالانکہ سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں، رازق اللہ ہے، لیکن یہاں ذریعہ باپ کو بنا دیا. بالکل خالق اللہ ہے. ہم اسی طرف آ رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اظہار بہت ضروری ہے. والد کیا کچھ نہیں کرتا لیکن وہ اظہار نہیں کرتا. ماں کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہ اپنے دودھ کا بھی واسطہ دے دیتی ہے، اپنی خدمت کا بھی واسطہ دیتی ہے. نہ جانے کیا کیا ماں کے پاس ایسے طریقے ہوتے ہیں جن سے وہ بچوں کا دل موہ لیتی ہے یا انہیں اپنی طرف ان کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر سکتی ہے. باپ چونکہ مرد ہے، نہ وہ آنسو بہا سکتا ہے اور نہ وہ ماں کی طرح اظہار کر سکتا ہے. اس لیے باپ کی محبت ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر دل کے دل میں رہ جاتی ہے. اس طرف بھی ہم آئیں گے کہ یہ اظہار کس طرح ہو. دو طرفہ عمل ہے. آپ نے کہا کہ وہ تمام عمر پسینہ بہاتا ہے، زمانے کے سرد و گرم سہتا ہے. اور سچ پوچھئے تو جو ہماری خواہشات تھیں، اگر ہم حقیقت کی نظر سے دیکھیں یا صداقت میں دیکھیں، اس کی گہرائی میں جائیں، تو وہ باپ کے پیسوں سے ہی پوری ہوتی ہیں. مجاز صاحب، اپنے پیسوں سے اپنی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. کیونکہ ماں باپ بنتے ہیں تو ہماری خواہشات بچوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں. تو والد کی جو یہ محبت ہے، جو اس کی جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ریاضت ہے، اس کی تمام عمر کی کمائی اپنے بچوں کو دے دینا اور کبھی احسان نہ جتانا، اس کے لیے بچوں کے دل میں اظہار تشکر
پیدا کرنا کتنا ضروری ہے. جیسے آپ نے ہاتھوں کو بوسہ دینے کا, یہ وہاں کی روایت بھی ہے, لیکن یہ روایت پیدا کس نے کی؟ خاندان نے. ہمارے ہاں خاندان میں یہ تمام چیزیں کیوں مفقود ہیں؟ کیوں بڑے جو لوگ ہیں ان کے لیے محبت یا ان کے لیے اس طرح کے اظہار کا, عقیدت کا جو ہے وہ ذریعہ, وہ کانسیپٹ نہیں ملتا ہے, ذریعہ نہیں ملتا؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ حضور نے تو فرمایا کہ حکمت جو ہے وہ مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے, جہاں سے ملے اسے لے لینا چاہیے. اگر یہاں نہیں ہے تو رائٹ کرنا چاہیے ہمیں. کم سے کم وہ لوگ جو سعودی ہو کے آئے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے آئے, وہ اپنے خاندان میں اپنے گھر میں رائج کریں. ہمارے ہاں اصل میں بہت زیادہ معاملہ یہ ہو چکا کہ ہم دنیا میں ملوث ہو گئے بہت. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں, باپ کا جو دل ہوتا ہے نا وہ کس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر جیب میں 5 روپے ہیں اور بچے نے 50 روپے والی چاکلیٹ مانگ لی نا تو وہ کسی بھی طریقے سے کر کے اسے 50 والی چاکلیٹ دلانے کی کوشش کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بچے معذور پیدا ہو جاتے ہیں. بہت سارے بچوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے جو لا علاج ہوتی ہے, مطلب کبھی ان کا علاج نہیں ہو سکتا. دل میں سوراخ ہے, یا تھیلیسیمیا ایک بیماری ہوتی ہے, خون بدلا جاتا ہے. لیکن کبھی آپ نے کسی باپ کے منہ سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اللہ میرے بچے کے پردے ڈھک دے. کوئی اس کے منہ پہ بھی نہیں کہہ سکتا, وہ اس کے ریپٹ مار دے گا. ایسے ایسے معذور بچے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کا علاج ہی نہیں ہوتا. ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے, میرے پاس جو لوگ آتے ہیں کہ یہ 18-20 سال سے اوپر یہ لوگ نہیں جاتے, اس طرح کے بچے جو ایب نارمل ہوتے ہیں. آپ یقین کریں ایک بار میں نے ایک ماں سے کہہ دی یہ بات, وہ 2-3 سال کا بچہ لے کے آئی تو بے انتہا وہ پریشان تھی کیونکہ بھاری ہو رہا تھا بچہ, اٹھانا اس کے لیے مشکل, خود بیمار, کمر میں درد. میں نے بیٹے تو پرواہ نہ کرے, اس طرح کے بچے جو ہیں وہ 18-20 سال سے زیادہ نہیں جیتے. آپ یقین کریں کہ اس کے آنسو روکنے مشکل ہو گئے. میں اس کے ساتھ رونے لگا, اتنی تڑپی ہے. حالانکہ خود پتہ نہیں جیے گی جب تک پتہ نہ 16 سال ابھی تھے, 2-3 سال کا بچہ تھا. مگر میرا یہ کہنا اس کے دل پہ ایسا لگا ہے کہ اس سے برداشت ہی نہیں ہوا کہ میرا بچہ 18-20 سال سے زیادہ نہیں جیے گا. تو وہاں جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, تو کوئی بھی ماں باپ یہ کبھی دعا نہیں کرتے. اور اگر کوئی باپ بیٹا جو ہے, جوان بیٹا اگر اپنے باپ کی پوٹی پیشاب کرا رہا ہے, اسے ایسی بیماریاں ہیں یا وہ کوما میں ہیں, تو آپ یقین کریں ہمارے خاندان والے, ہمارے پڑوسی, ہمارے معاشرے والے, چاہے اس کے اپنے دل میں کچھ بھی نہ ہو لڑکے کے, لیکن وہ لوگ یہ بات کہنے لگتے ہیں کہ یہ بوڑھا جو ہے اس کے اوپر بوجھ ہو گیا, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے پردے ڈھک دے. میں نے تو کسی ماں باپ کو دیکھا نہیں کہ اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہو کہ اس کے پردے ڈھک دے. یہ ہے بہت بڑا فرق. بالکل مجاز صاحب, یہی وہ فرق ہے جس نے ماں باپ کے درمیان یا بچوں کے درمیان جو ہے وہ ایک خلیج پیدا کر دی ہے. آپ یہ دیکھیں, آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں ہے. سب سے بڑی قلت وقت کی ہے. اگر ماں باپ بچوں سے کچھ کہنا بھی چاہیں تو شاید لب کشائی نہیں کرتے کہ ارے وہ تو بہت مصروف ہے, اس کے پاس وقت نہیں ہے. بیٹے کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کچھ وقت آ کر شام کو آفس سے اپنے ماں باپ کو دے سکے. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ شخص اور اس کا بیٹا دونوں پارک میں بیٹھے ہوئے تھے. بیٹا جو ہے وہ کچھ کام کر رہا تھا لیپ ٹاپ پہ. بزرگ نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ پاپا یہ چڑیا ہے. اس نے پھر کچھ دیر بعد پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ چڑیا ہے. اسی طرح کئی بار باپ نے کہا, آخر میں تنگ آ کر جو بیٹا ہے اس نے کہا کہ کہہ تو دیا کہ چڑیا ہے. تو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا اسی طرح بچپن میں اور تم بیٹھے ہوئے تھے اور تم نے مجھ سے تقریباً 50 بار پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے, اور میں نے کہا تھا کہ میری جان یہ چڑیا ہے, میرے بیٹے یہ چڑیا ہے, میرے پیارے یہ چڑیا ہے. آج تم اتنی جلدی اوب گئے. تو آج کا جو المیہ ہے کہ وہ وقت نہیں دیتے. یہ دو طرفہ عمل ہے. مجاز صاحب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ماں باپ جو بچوں کے بچپن میں ان کو کرچ میں ڈال دیتے ہیں, ڈے بورڈنگ میں ڈال دیتے ہیں, پلے اسکول میں ڈال دیتے ہیں بہت چھوٹی عمر میں, کیونکہ انہیں قصبے معاش چاہیے, انہیں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے. تو وہ بچوں کا بچپن اجاڑتے ہیں, اور کل کو جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاس یادوں کا سرمایہ نہیں ہوتا, والدین کی محبت کا سرمایہ نہیں ہوتا. یہ بھی انہیں وہی چیز ریپے کرتے ہیں. تربیت نہیں ہو پاتی. جی, اصل میں باپ جو ہے نا وہ اپنی اولاد کے لیے آقا کا درجہ رکھتا ہے. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل ہے, اس کی 23 اور 24 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ جب تمہارے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے تو ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا, ان سے نرمی سے بات کرنا, ان کے آگے کندھے جھکا کے رکھنا. کندھے جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اولاد ہے وہ غلام کا درجہ رکھتی ہے اور باپ جو ہے وہ آقا کا درجہ رکھتا ہے. یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ جھڑک دینا, ڈانٹ ڈپٹ کرنے کو انہی آیتوں میں منع کیا, آپ ترجمہ پڑھیں اس کا. تو ہم اپنے باپ کو اگر آقا سمجھ کے جی ابا حضور, جی امی حضور اس طرح سے جواب دیں گے نا, تب اس آیتوں کا حق ادا ہوتا ہے جو قرآن میں آئی ہے. لیکن ہم سب بھول جاتے ہیں. اصل میں ہمارے باپ جو ہیں وہ کس طرح سے شروع سے محنت کر کے پسینے بہا کے, سائیکل ہو, رکشہ ہو, رات رات بھر جا کے سفر کریں گے,
انہیں اپنے لیے کیا چاہیے؟ 2 روٹی صبح 2 روٹی شام، لیکن صرف آپ کی صلاحیت ہے، آپ کی سہولیت ہے، انہیں خریدنے کے لیے وہ اتنا سب کچھ کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب کمزوری کی حالت ہوتی ہے، جب تو ماں زیادہ کام آتی ہے، اسی لیے ماں کا درجہ بھی زیادہ ہے، لیکن جب آپ طاقتور ہو جاتے ہیں تو معاشرے میں آپ کو اسٹینڈ کرنا، بزنس پہ آپ کو اپنے بٹھا دینا، یا آپ کی شادی وغیرہ کا معاملہ ہو، یا معاشرے میں آپ کی عزت، آپ کی پوزیشن کا معاملہ ہو، وہاں جہاں آپ کو تقویت ملتی ہے تو باپ ایک ٹین شیڈ کی طرح تمام تر پریشانی اپنے اوپر جھیل کے آپ کو تقویت دیتا ہے۔ تو وہ جو اس کے احسانات ہیں، اگر وہ آپ کے دل میں ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں ایکسپریس کرنے کے لیے اب تو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے باپ کو، آج جو ناظرین میری بات سن رہے ہیں، اپنے باپ کو، جو بھی زندہ ہیں ان کے باپ، گلے لگائیں، 2-4 منٹ رو دیں، چاہے کم سے کم ایکسپریس کرنے کی عادت پڑ جائے گی۔ شروع میں عجیب سا لگے گا لیکن پھر عادت پڑ جائے گی، لیکن باپ کا دل بھی بڑا چوڑا ہو جائے گا۔ آپ یقین کریں، سینے سے لگنے سے بہت ساری قدورتیں دور ہوتی ہیں۔ اگر باپ نے سختی بھی کی نا، آپ یقین کرو وہ ہمارے لیے ہوتی ہے۔ میں یاد کرتا ہوں، اگر ہمارے والد ہمیں واقعی تنبیہ نہ کرتے نا ذرا سی بات پہ، آج ہم پتہ نہیں کتنی حرام چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو وہ ان کی تنبیہ جو ہمیں اس ٹائم بری لگتی ہے، بڑے ہونے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ واقعی یہ انہوں نے ہمارے لیے ہمدردی کی تھی۔ آج ہم حرام کاموں سے بچے ہوئے ہیں، ایمان مضبوط لے کے، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں۔ بالکل مجاز صاحب، 2 کالرز ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو بات کر لیں۔ محمد سلیم صاحب جودھ پور سے ہیں، جی بتائیے سلیم بھائی، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 2 سوال ہیں۔ جی بتائیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میرے اہلیہ کی طبیعت ہر وقت ہاڑ میں بخار رہتا ہے اور بھوک نہیں لگتی۔ جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کے آج کا موضوع ہے باپ کے موضوع سے، تو باپ کے یہ مطلب آج کل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی گھر میں کتا ہوتا ہے، کتے کو مطلب اس کا مالک جو گھر کا وہ سرپرست ہے وہ گھمایا جاتا ہے، جیسے باپ گھر میں ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے وہاں چلنا تو ڈرائیور کو بھیج دیتا ہے۔ یہ مسئلہ کیسا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سلیم بھائی، تھوڑا سا انتظار، ثنا سے بات کر لیں۔ ثنا میرٹھ سے ہیں، جی بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی ثنا۔ جی ہاں جی، میرا آپ سے 3 سوال ہے۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب میری امی سوتی ہے نا تو ان کا ہاتھ کن کی انگلی کی طرف سے سن ہونے لگتا ہے۔ اور میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ بالوں کے لیے بال جھڑ بہت آئے ہیں اور بال مطلب بہت کم ہو رہے ہیں، بہت چھیدے ہو رہے ہیں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آج مجھے خواب دکھا ہے کہ جیسے ہمارے پڑوس کی ایک لیڈی نماز پڑھ رہی ہے اور میں انہیں یہ کہہ رہی ہوں میں یہ کتنی گوری ہے، کتنی خوبصورت ہو رہی ہے، یہ میں اس کی تعبیر جاننا چاہتی ہوں اور آپ سے دعا خیر کے لیے ہمیں جو ہماری پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ہماری وہ پریشانی دور کر دے انشاءاللہ۔ آپ کی والدہ کو شوگر بھی ہے کیا؟ شوگر نہیں ہے، شوگر نہیں ہے ان کو۔ ٹھیک ہے، چلیے جی مجاز صاحب۔ سب سے پہلا سوال تو انہی کا لے لیتے ہیں جو ہاتھ پیر سن کی ہو رہی ہے نا انگلیوں کی، انہیں 5 منقار 5 بادام روز کھانے، 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام، اور کوٹ مٹی مہندی پتر کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں، آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں۔ 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ، 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ، ہاتھ پیر سننے بند ہو جائیں گے۔ جی، بال کمزور بھی ہو رہے ہیں، جھڑ بھی رہے ہیں۔ ہاں، ان کے لیے یہ چاہیے کہ ناریل کا تیل گرم کر کے اس میں نیمبو کا رس ملا لیں اور اس کی مالش کریں ہفتے میں 2 یا 3 بار، اور صبح کو ہربل شیمپو سے سر دھوئیں۔ اللہ حول ولا قوت الا باللہ کم سے کم 300 بار روز پڑھیں۔ جی، غذا میں کوئی ایسی چیز استعمال کی جا سکتی ہے مجاز صاحب، کیونکہ یہ مسئلہ بہت عام ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں۔ غذا میں یہ کر سکتے ہیں کہ گائے کا دیسی گھی اور آولا چورن، یہ 250 گرام آولا چورن اگر لینا ہو تو 250 گرام ہی گائے کا دیسی گھی اس میں ملائیں تو یہ خمیرہ سا بن جائے گا، اور اسے کانچ کے برتن میں رکھیں جس سے خراب نہ ہو۔ 1 چمچ رات کو دودھ سے لے لیا کریں، انشاءاللہ بال نئے بہت اچھے اگیں گے اور جھڑنے بند ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب جیسے انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے، اب نماز میں ان کی خوبصورتی جو سامنے آ رہی ہے، اس سے بہت کچھ اشارے سے مطلب ہے بالکل انشاءاللہ، اور وہ اللہ پاک اس طرح کی نمازیں پڑھنے کی توفیق ہمیں دے کہ واقعی ہمارے جو نمازیں ہیں وہ اللہ تک پہنچے اور ہمیں سب کو اللہ کا نور حاصل ہو جو اللہ کی طرف سے نورانیت آتی ہے۔ بالکل مجاز صاحب، ظاہر باطن سب نورانی ہو جائے۔ بھوک کی کمی ہے اہلیہ کو، سلیم صاحب کی اہلیہ کا ایک لسوڑے آتے ہیں، لسوڑے پسوا کے رکھ لیں، آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لسوڑے لیں، اور 3 منقط دن میں 3 بار انشاءاللہ بھوک ان کی کھل جائے گی۔ یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، 40 بار آیت کریمہ پڑھیں۔ نمازوں کی پابندی رکھیں تمام نام۔ جی، باپ کی ناقدری سے متعلق جو سوال ہے اس پہ بھی انشاءاللہ رہنمائی لیں گے۔ سلیم بھائی تھوڑا سا انتظار، پہلے ندیم بھائی سے بات کر لیں، بجنور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ندیم بھائی۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. باقی مجھے معلوم کرنا ہے اس کو یہ میرے پیروں میں جو ہے ٹھیٹیں بن گئی ہیں, داہنے تو انگوٹھے میں ہیں اور بائیں پیر میں جو ہے سائڈ میں جو ہے بہت موٹی ٹھیٹ بن گئی ہے, اس کے لیے علاج معلوم کرنا ہے. اور ایک یہ معلوم کرنا ہے کہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے بیٹوں کے مقابلے جو ہے بیٹیوں کو تھوڑا سا ہمارے معاشرے میں کم سمجھا جاتا ہے, بڑی اس کی بات ہے مایوبی کی, جبکہ بیٹی کو بے پناہ محبت ہوتی ہے, بے لوث محبت ہوتی ہے اور وہ اپنا نصیب بھی لے کر آتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے, باپ کے یہاں, لیکن اس بات کو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو اس کے لیے تھوڑا سا کچھ ایسا فرما دیں تاکہ لوگوں کو اس کی طرف سے بیداری ہو جائے. بالکل, بہت اچھی بات ہے ندیم بھائی, اچھا سوال ہے. عبدالرؤف بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی عبدالرؤف بھائی فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی صحت کے بارے میں پوچھنا تھا مجھے, اپنے اہلیہ کے بارے میں. کیا مسئلہ ہے؟ ان کو گھٹنوں میں درد ہے 15 سال سے. اچھا, گھٹنوں میں اور کمر میں درد. شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر تو نہیں ہے درد ہے. انہیں شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں شوگر نہیں ہے, بی پی تھوڑا سا ہے. سوجن تو نہیں آتی گھٹنوں پر؟ سوجن گھٹنوں پر سوجن؟ سوجن نہیں, کمر میں تھوڑا سوجن ہو جاتا ہے گھاٹی کے جیسا. ٹھیک ہے, غور سے سنیے گا. جی مجاز صاحب. ان کو یہ چاہیے کہ یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار, یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. کوٹ مٹی, مہندی پتر, کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لے. آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں. 1 چمچ شہد, 2 چمچ سیب کا سرکہ, 1 گلاس گرم پانی میں صبح شام لیں اور ہلدی والا دودھ پیا کریں رات کو سوتے ہوئے, اور 3 انجیر رات کو بھگو دیں اور صبح کو کھا لیں. انشاءاللہ تعالیٰ گھٹنوں کا درد 15 دن میں ختم ہو جائے گا. جی پیروں میں کچھ بتایا ندیم بھائی نے؟ ہاں, گانٹھیں ہو رہی ہیں, گانٹھیں سی ہو رہی ہیں. جی ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو بینڈیڈ کارن آتی ہے, پلاسٹک کا چھلا اوپر لگا ہوا ہوتا ہے, بینڈیڈ جو ہم پٹیاں لپیٹتے ہیں انگلیوں پہ, تو بینڈیڈ کارن کہہ کے لے لیں. تو وہ پلاسٹک کا چھلا اس گانٹھ کے اوپر لگا کے اور اسے لپیٹ لیں. 3-4 دن میں انشاءاللہ وہ ملائم ہوگی اور وہ گانٹھ نکل جائے گی. تب تک کشتے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں, اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ کھلا پڑھیں جتنا مرضی. انشاءاللہ تعالیٰ ساری گانٹیں ختم ہو جائیں. جی مجاز صاحب, یہ گانٹھیں دوبارہ نہ بنے, یہ کون دوبارہ نہ بنے, اس کے لیے کیا کیا؟ ہاں, اس کے لیے انار دانے کا جوشاندہ پیا کریں. تھوڑا سا انار دانہ کھٹا, 1 گلاس گرم پانی, مطلب 1 گلاس پانی میں اچھی طرح خوب ابال کے, جب پانی کم رہ جائے پک پک کے, وہ پی لیا کریں روز 15-20 دن. انشاءاللہ آگے گانٹھیں نہیں بنے گی. بیٹیوں کی اہمیت, بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ماں باپ سے بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں, لیکن سماج کا جو نظریہ ہے اب تبدیل ہو رہا ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ تبدیل نہیں ہوا, ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی جس کو کہتے ہیں کہ کچھ کمی سی یا کچھ کسر سی نظر آتی ہے محبت میں. اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم نے بیٹیوں کو خود بوجھ بنا لیا. معاشرے میں جو جہیز کا سسٹم شروع ہوا ہے نا, بیٹیوں کو وراثت تو دیتے نہیں, جہیز دے کے سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہ اپنے گھر کی ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات, ان کی حدیثیں, ان کی سنتیں سامنے ہوں گی تو ہمیں بیٹیوں کو زیادہ اہمیت نظر آئے گی بیٹوں سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرماتے تھے کہ جس نے 1, 2 یا 3, 4 جتنی بیٹیاں ہوں, انہیں اگر صحیح طرح سے کفالت کر دی اور ڈھنگ سے انہیں پال کے ان کی شادی کر دی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ جنت میں جسے رسول اللہ کا قرب مل جائے اسے سب کچھ مل گیا. تو یہ تعلیمات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے, خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی آتی تھی تو حضور اپنی چادر پہ انہیں بٹھاتے تھے, کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے, ان کا ماتھا اور ان کا ہاتھ چومتے تھے. سفر سے جب واپس آتے تھے سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تھے. تو یہ وہ ساری تعلیمات ہیں کہ جو ہمیں اپنی بچیوں کی طرف راغب کرتی ہیں. اور بچیوں کو تو یہ سوچنا چاہیے کتنے دن کی ہمارے گھر میں دوسرے گھر چلی جائیں گی. آپ نے پال پوس کے 18-20 سال اپنا جگر کا ٹکڑا دوسرے کو دے دیا, تو 18-20 سال میں کم سے کم انہیں اتنی محبت دے دیں کہ پتہ نہیں اگلا گھر کیسا ملے, کیسے لوگ ملے. اللہ کرے سب کو اچھے ملے, لیکن کچھ نہیں پتا ہوتا, یہ مما ہوتا ہے بند